177 178 179 یہ گیٹ نمبر بھی حاجیوں کو یاد رکھنے چاہیے، خاص کر کے جو حائس ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر مسجد عبداللہ کی چھت کے ہیں، اور یہ جو آپ کو سامنے دو منار نظر آ رہے ہیں، اس طرف یہ جو آپ کو منار نظر آ رہا ہے یہ 164 نمبر گیٹ کے اوپر ہے، 165 نمبر گیٹ 164 نمبر گیٹ ہے۔ اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں حائسبان طواف کر رہے ہیں، طواف خانہ کعبہ شریف، اور کچھ حائسبان باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کے لیے۔ یہاں سے یہ رستہ جاتا ہے سیکنڈ فلور پہ صفا مروہ کے لیے، یعنی جو خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے بالکل اس کے سامنے اس مقدس جگہ پر لاکھوں حائسبان طواف کر رہے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے، یعنی کہ حائسبان حجر اسود کا بوسہ لے کر آگے آ رہے ہیں مقام ابراہیم والی سائڈ پہ۔ خانہ کعبہ شریف کا جو دروازہ مبارک ہے، یعنی کہ جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہو کمنٹس میں بتائیں۔ اللہ پاک جتنے بھی آپ مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں بزرگ اس ٹائم پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو سامنے یہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اور اس طرف یہ صفا مروہ بلڈنگ، یہ مروہ والی سائڈ ہے، اور کلاک ٹاور والی سائڈ۔ جمعہ کے بعد حائسبان واپس نکلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں مان اکھاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ صبح کا ٹائم ہے اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف کی جانب۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ یہ سامنے گاڑیاں گرین کلر کی لیبر کو چھوڑ کر واپس نکل رہی ہیں غزہ پارکنگ سے۔ سامنے کلاک ٹاور 6:01 ہو گیا، صبح کا ٹائم ہے، اور لیبر جا رہی ہے حرم شریف کی جانب جو دن کو ڈیوٹی کرتی ہے۔ کافی زیادہ رش ہے اس ٹائم غزہ پارکنگ کے اندر لیبر کا، اور حاجی صاحبان واپس نکلتے ہوئے حرم روڈ کی جانب نماز فجر کے بعد۔ حرم روڈ کے اوپر بہت کم رش آج کل نظر آ رہا ہے حاجیوں کا۔ ابراہیم خلیل روڈ پر، آزاد روڈ پر، کنگ عبدالعزیز روڈ پر، اور ہجرا روڈ پر کافی زیادہ رش ہے، لیکن اس جانب بہت ہی کم رش دیکھنے کو ملتا ہے۔ صبح فرسٹ ٹائم بھی، یعنی کہ ابھی نماز فجر کے بعد حائسبان واپس نکلتے ہوئے، اور مغرب ٹائم جب چھٹی ہوتی ہے ہم نکلتے ہیں اس جانب، تب حائسبان بہت کم نظر آتے ہیں مغرب کے لیے حرم شریف کی طرف آتے ہوئے۔ سامنے کلاک ٹاور ہے، اور یہ نیو ایریا جو حاجی صاحبان حج اور رمضان کے اندر اس طرف سے جو شامیہ 1 شامیہ 2 کی طرف جاتے ہیں، جس طرف مسجد عبداللہ السعود گیٹ سے گزر کر کچھ نمازی حضرات جاتے تھے مسجد عبداللہ کے اندر، اور کچھ حائسبان جاتے تھے سامنے جس طرف سے رستہ جا رہا ہے عمرہ گیٹ کی جانب دارالتوحید والی سائڈ، یعنی کہ اس طرف سے بھی شارٹ کٹ رستہ ہے، لیکن حج اور رمضان کے اندر یہ رستہ کھلا ہوتا ہے۔ نارملی اس طرف سے حائسبان نہیں آتے، جتنی بھی لیبر حرم کے اندر کام کرتی ہے جو حرم روڈ کی جانب سے آتی ہے غزہ پارکنگ والی سائڈ سے، وہ انٹر ہوتی ہے حرم شریف کی جانب۔ ماشاءاللہ صبح کافی بہترین موسم بنا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور موسم جو ہے صبح تقریباً 7:30-8 بجے تک صحیح رہتا ہے۔ اس کے بعد سورج جو ہے وہ پھر آگ برسانا شروع کرتا ہے۔ آج کل یہاں کا جو نارمل ٹمپریچر ہے وہ 42-43 ہے، اور ہائیسٹ 46 تک چلا گیا ہے۔ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، دن کو جب ہوا رک جاتی ہے تب حبس بن جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے 1-2 بارشیں ہو جائیں، بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے نا وہ آگ بنے ہوئے ہیں۔ اس جانب یہ جو پہاڑ اس کو ختم کیا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی آنے والے ٹائم کے اندر یہاں پہ رہائشیں نظر آئیں گی۔ سامنے یہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اور اس طرف یہ صفا مروہ بلڈنگ، یہ مروہ والی سائڈ ہے، اور کلاک ٹاور والی سائڈ صفا پہاڑی ہے۔ اور یہاں ابو جہل حمام ہے فرنٹ پہ، یہاں پہ مغرب ٹائم کلین لگا دیتے ہیں، یہاں پہ مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں نماز مغرب۔ یہاں پہ مروہ پہاڑی سے 2 رستے باہر نکلتے ہیں جو حائسبان صفا مروہ کرنے کے بعد واپس نکلتے ہیں۔ زیادہ تر حائسبان یہ مروہ پہاڑی یہیں سے باہر نکلتے ہیں۔ 177 178 179 یہ گیٹ نمبر بھی حاجیوں کو یاد رکھنے چاہیے، خاص کر کے جو حائسبان پہلی دفعہ یہاں پہ آتے ہیں۔ زیادہ تر حائسبان رستے بھول جاتے ہیں، اپنے گروپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، صفا مروہ کرتے ہوئے طواف کرتے ہوئے
یہ سامنے 100 نمبر گیٹ ہے عبداللہ السعود. اس طرف سے حائسبان باہر نکل کر جاتے تھے جرول والی سائڈ. اور اس جانب ماشاءاللہ خانہ کعبہ شریف ہے, شیشے کی دیوار ہے اس کی دوسری جانب. اور خوبصورتی دیکھیں, یہ مسجد عبداللہ کا سینٹر. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر مسجد حرم کے باہر والے سین کے ہیں. حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد واپس نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. سامنے 6 نمبر حمام ہے, 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے راستہ کھلا ہوا ہے. رش بہت کم ہوتا ہے تو راستہ ہر کھلا ہوتا ہے حرم شریف کی طرف آنے والا, اور جب رش زیادہ ہو جاتا ہے تو جو 6 نمبر حمام ہے اس کے لیفٹ رائٹ وہ بھی راستہ بند ہو جاتا ہے. اور جو شرکا مکہ بلڈنگ اور کلاک ٹاورز کے سینٹر میں ہے مسجد حرم کے 88 نمبر گیٹ کے سامنے, وہ بھی بند ہوتا ہے. حائسبان سیدھے آتے ہیں, یہاں سے داخل ہوتے ہیں, یعنی یہ پیچھے جبل عمر ہے, یہاں سے راستہ کھلا ہوتا ہے. اور اس ٹائم مسجد حرم کے باہر والے سین کے اندر 80% دھوپ ہے. چھت کے اوپر سے کلین ہٹا دیے گئے اور نماز عصر سے 1 گھنٹہ پہلے لگائیں گے اور زمزم رکھیں گے. اور یہاں سامنے حاجی صاحبان زمزم بھر رہے ہیں اور لے کے جائیں گے اپنے روموں میں. یہ مسجد حرم کا 71 اور 72 نمبر گیٹ ہے, بالکل اس کے سینٹر میں پڑا ہوا ہے. لوہے کے کولر حرم شریف کے چاروں سائڈ پہ پڑے ہوئے ہیں, جہاں سے آپ جتنا چاہیں زمزم بھر کے روموں میں لے کے جا سکتے ہیں. اور جو دوسرے کولر ہیں جو یہاں پہ باہر رکھے ہوتے ہیں یہ سامنے پڑے ہوئے, یہاں سے آپ پی سکتے ہیں جتنا چاہیں آپ پی سکتے, لیکن آپ روموں میں لے کے نہیں جا سکتے, یعنی کہ یہاں سے پانی بھرنا منع ہے. اور یہاں پیچھے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں جبل عمر والی سائڈ. اور اس ٹائم ماشاءاللہ زیادہ جو حائسبان ہیں وہ جہاں جہاں سایہ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر مسجد عبداللہ کی چھت کے ہیں. اور یہ جو آپ کو سامنے 2 مینار نظر آ رہے ہیں عبداللہ السعود گیٹ ہے. اور یہ جو آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے جیسا کہ مسجد نبوی کا ہے آٹو, یعنی کہ جب دھوپ چاہیے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے اور جب سایہ چاہیے تو یہ آف ہو جاتا ہے. اور اس طرف یہ جو آپ کو مینار نظر آ رہا ہے یہ 164 نمبر گیٹ کے اوپر ہے, 165 نمبر گیٹ, 164 نمبر گیٹ. اور ماشاءاللہ ویو دیکھیں اس ٹائم. اور یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کراتے ہیں. یہاں اوپر چل رہی ہے صفائی گاڑیوں کی مدد سے, یعنی اسی طرح مسجد حرم کا جو باہر والا سین ہے یا خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور مطاف اسی طرح صفائی ہوتا. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور کے. اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں حائسبان طواف کر رہے ہیں, طواف خانہ کعبہ شریف. اور کچھ حائسبان باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کے لیے. یہاں سے یہ راستہ جاتا ہے 2nd فلور پہ صفا مروہ کے لیے, یعنی جو خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے بالکل اس کے سامنے سے باہر راستہ نکلتا ہے. اور یہاں پہ حائسبان نوافل پڑھ رہے ہیں جو کہ طواف کرنے کے بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں. اور یہاں پہ کافی زیادہ اجر ہے, پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نوافل پڑھے. اور ماشاءاللہ اس مقدس جگہ پر لاکھوں حائسبان طواف کر رہے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے, یعنی کہ حائسبان حجر اسود کا بوسہ لے کر آگے آ رہے ہیں مقامی ابراہیم والی سائڈ پہ. خانہ کعبہ شریف کا جو دروازہ مبارک ہے, یعنی کہ جس طرف حجر اسود ہے اس کونے سے لے کر حتیم تک حاجی صاحبان بہت سلو چلتے ہیں. اور ہر حاجی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں, لیکن رش بہت زیادہ ہوتا ہے. قسمت والے پہنچتے ہیں حجر اسود تک. اور آپ میں سے جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہو کمنٹس میں بتائیں. اللہ پاک جتنے بھی آپ مسلمان, جتنی بھی مائیں بہنیں بزرگ اس ٹائم پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک آپ سب کو جلد خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. جو بیمار ہے ان کو صحت و کاملہ, تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما. اور جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی فرما بردار عطا فرما. اور جو مسلمان جو ماں بہن بزرگ بھائی اس مقدس جہاں کی اس پیارے گھر کی دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے, اللہ پاک ان سب کو جلد اس مقدس جہاں کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما. دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے مسلمان اس ٹائم یہاں پہ موجود ہیں, خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے جیسے جیسے گرمی کم ہوگی, یعنی کہ اب جو گرمی کا ٹمپریچر ہے وہ 41 ہو گیا, 44 سے واپس آیا ہے. اور آہستہ آہستہ اب رش بڑھے گا مسجد حرم کے گراؤنڈ فلور پہ. اور اس طرف بھی اب قالین لگا دیے گئے سامنے اس جانب.
یہاں پہ ٹوٹل، اور اب زمزم بھر کے رکھ رہے ہیں، اور اب یہاں بھی حائسبان آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ دو جو آپ کو منار نظر آ رہے ہیں، یہ عمرہ گیٹ ہے، آج کل بند ہے۔ یہاں سے حائسبان رمضان میں اور حج کے ٹائم گزرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو دو منار نظر آ رہے ہیں، یہ کنگ فہد گیٹ ہے، 79 نمبر گیٹ، جہاں سے حائسبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آنے والے خانہ کعبہ شریف کی طرف داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو ایک منار نظر آ رہا ہے، یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، 1 نمبر گیٹ، جو کلاک ٹاور کے بالکل سامنے ہے۔ جو حائسبان آزاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں، کنگ عبدالعزیز روڈ کی طرف سے آتے ہیں، ان کو قریب ہے۔ اور سامنے یہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، بالکل اس کے سامنے سلام گیٹ ہے، جہاں سے حائسبان خانہ کعبہ شریف کی طرف آتے ہیں اور اس کونے سے نکلتے ہیں، یعنی کہ جو حجر اسود والا کونا ہے، بالکل اس کے سامنے سے حائسبان انٹر ہوتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ سامنے پہاڑ کے اوپر کرینے لگی ہوئی ہیں اور پہاڑ کو توڑ رہی ہیں، اور سامنے دھوپ لگ رہی ہے پہاڑ کے اوپر، اور دیکھیں پہاڑ کیسے چمک رہا ہے۔ اور اسی جانب یہاں سے یہ جو آپ کو دو یہ نفقیں نظر آ رہی ہیں، انہی رستوں سے آج سے 10 سال پہلے حائسبان پیدل مینا اور مزدلفہ جاتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ جو گاڑیاں ہیں، یہ حاجیوں کو لے کے، جو بزرگ حاجی ہوتے ہیں جن سے نہیں چلا جاتا، وہ اندر مطاف میں لے کے جاتے ہیں۔ سامنے کلاک ٹاور ہے، 6:16 ہو گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ماشاءاللہ موسم اس میں بہت ہی زبردست ہو گیا ہے۔ دن کو اتنی زیادہ گرمی تھی، یعنی کہ آج جو لاسٹ یہاں پہ 44 تک گیا یہاں کا درجہ حرارت، اور وہاں سے اب کم ہو گیا، اب ہو گیا 39۔ شام کو ہوائیں ٹھنڈ ٹھنڈ چلنا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ گرمی ہوتی ہی نہیں ہے، اور دن کو اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پہ کبھی تھوڑی بہت بھی ٹھنڈ نہیں ہوئی ہے۔ اور میرے پیچھے کلاک ٹاور ہے، یہ سائڈ بالکل خالی، یہاں دیکھو حج کے ٹائم اور رمضان میں جو حاجی صاحبان حرم روڈ کی طرف سے آتے تھے، غزہ پارکنگ والی سائڈ سے شامیہ 1 اور شامیہ 2 کی طرف، وہ انہی رستوں سے انٹر ہوتے تھے۔ لیکن اب یہ راستہ حاجیوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اس طرف صرف اور صرف لیبر آتی ہے۔ حاجی صاحبان جو ہیں وہ یہ لاسٹ والا جو آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے، یعنی سوراخ کافی یہ سوراخ ہیں، لیکن جو لاسٹ پہ ہے اس طرف، وہاں سے حاجی صاحبان آ رہے اور یہاں سے جاتے ہیں، جس طرح پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، یہ مکان اس طرف ہے، اور اسی جانب سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں 2 کھڑکیوں کی بلڈنگ کے بالکل سامنے سے گزر کر، کچھ سلام گیٹ کی طرف اور کچھ کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب۔ اور موسم دیکھیں، آسا آسا بادل بھی غائب ہو رہے ہیں، سارا دن ہلکے ہلکے بادل رہے، اور اب موسم جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے۔ اللہ کرے 1-2 بارشیں آ جائیں، بارشیں آئیں گی تو یہاں کی جو گرمی اس میں تھوڑی کمی آئے گی۔ یہ جو پہاڑ ہے، کیونکہ مکہ کے اندر بہت زیادہ پہاڑ ہے، اور سارا دن جتنی گرمی ہوتی ہے پہاڑ آگ بن جاتے ہیں، تو یہ پہاڑ جو ہیں یہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور گرمی یہاں کی جو ہے وہ کچھ کم ہو گئی، یعنی کہ جو 44 45 46 تک یہاں کا ٹمپریچر جا رہا ہے، اس میں کافی کمی ہوگی، موسم چینج ہو جائے گا۔ خیر جو حائسبان یہاں پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں ان کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے، 2-3 چیزیں ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ، جب حائسبان یہاں پہنچتے ہیں تو ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری جو رہائش ہے، حرم کے قریب جن کی رہائشیں ہوتی ہے، ان کو یہ ذہن میں رکھنا ہو گیا کہ ہماری رہائش کس روڈ کے اوپر ہے۔ فار ایگزامپل ابراہیم خلیل روڈ پہ رہتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہماری رہائش ہے، اور جو رہائش ہے اس کا نام بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ یہاں پہ کافی زیادہ ہوٹل ہیں حرم شریف کے قریب قریب، جو حاجیوں کو یہاں پہ رہائشیں ملتی ہیں، تو ہر ہوٹل کا علیحدہ علیحدہ نام ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل التوحید ہے تو وہ ایک ہی ہوٹل ہے ابراہیم خلیل روڈ پہ، دوسرا اس جیسا کوئی بھی نام نہیں۔ اس طرح ہوٹلوں کے نام بھی ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اور تیسرا، جب حائسبان حرم شریف کی طرف آتے ہیں تو ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کس روڈ سے، کس طرف سے حرم شریف کی طرف داخل ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ اب حرم روڈ کی جانب سے آئیں، جس طرح غزہ پارکنگ ہے، جس جانب جنت المالا قبرستان ہے، مسجد جن، وہ والی سائڈ اس کو حرم روڈ بولتے ہیں۔ تو آپ جیسے انٹر ہوں گے، ایک تو یہ کبری ہے، دوسرا یہ کبری کراس کرتے ہی سامنے کلاک ٹاور ہوگا، اور ابو جہل حماموں والی سائڈ سے آپ ہو کر جا رہے ہیں، 2 کھڑکیوں کی جو بلڈنگ ہے بالکل اس کے قریب سے ہوتے ہوئے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، وہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی۔ زیادہ تر حائسبان ان کے لیے مشکل بنتی ہے جو یہاں پہلی دفعہ آتے ہیں یا دوسری دفعہ آتے ہیں، پھر چند دن کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ تو حرم شریف ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، اور بہت زیادہ اس کے گیٹ ہیں۔ حاجیوں کے ساتھ حرم شریف کی طرف حاجی صاحب آ تو جاتے ہیں، لیکن جب وہ صفا مروہ طواف کرنے کے بعد واپس نکلتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے
کس جانب کس طرف اپنے روم کی جانب نکلنا ہے، کوئی نشاندہی ان کے ذہن میں نہیں ہوتی، تو بہت ساری نشاندہی ہیں یہ ذہن میں رکھنی ہوں گی، تبھی حاجیوں کے لیے بہت آسانی ہوگی واپس اپنے روم تک جانے کے لیے۔ استام صاحب کیا خیال ہے؟ نشاندہیاں ذہن میں رکھنی چاہیے ہیں۔ اور یہ سامنے غزہ پارکنگ ہے، کافی زیادہ رش ہے، حیثمان کافی تعداد میں آ رہے ہیں حرم روڈ کی جانب، اور 2 میٹرو واپس آ رہی ہیں۔ یہ جو میٹرو ہے یہ بھی مکہ کا بہت ہی زبردست اور سستا ترین وزٹ ہے، اس کے اندر آپ کافی زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ مسجد جرانہ مسجد عائشہ سے دوبارہ نیت کر کے عمرہ کی بھی آ سکتے ہیں، جو یہاں پہ مکہ کے اندر۔ یہ میٹرو واپس جاتے ہوئے جس طرح اس کا اسٹیشن ہے، یعنی جہاں سے اس کی ٹکٹ ملتی ہے، یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں مکہ کے اندر 80% اور 20% جدہ طائف، یعنی کہ جو قریب 100-125 کلومیٹر دور شہر ہے، وہاں جانے آنے کے لیے یہاں سے آئسمان انٹر ہو رہے ہیں، جو حرم روڈ کی طرف سے آتے ہیں غزہ پارکنگ والی سائڈ سے خانہ کعبہ شریف کی طرف، یہی ایک رستہ کھلا ہوا ہے۔ صدام صاحب آگے آگے چل رہے ہیں، صدام صاحب سن ہی نہیں ہیں، آج شاید آج تھکے ہوئے ہیں، کام کافی زیادہ لیا جاتا ہے آج کل صدام بھائی سے، تو اس لیے صدام بھائی اس سے ہم بالکل ایسے ان کا جسم ہوتا ہے، ایسے فیل کرواتے ہیں جیسے ہادی جہاں اس جسم کے اندر ہے۔ العزیزیہ سوت، یعنی کہ یہاں پہ عزیزیہ کی گاڑیاں کچھ آتی رہی ہیں حج کے ٹائم، اب ادھر نہیں آتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔